بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوائے شافی۔ ترجمہ: الجواب الکافی لمن سأل عن دواء الشافی۔ مصنف: شیخ الاسلام امام محمد بن ابی بکر ابن قیم الجوزیہ، 691 ہجری تا 751 ہجری۔ مترجم: ابوالعلا محمد اسماعیل گودھروی، المتوفی 1383 ہجری۔ تصحیح و تحقیق: مولانا سید عبد القدوس ہاشمی، ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد، پاکستان۔ فصل 63۔ گناہوں کی اقسام اور ملکیہ گناہ۔ معاصی اور گناہ اپنے درجات اور مفاسد کے اعتبار سے مختلف ہیں، اس لیے ان کی دنیاوی اور اخروی عقوبتیں اور سزائیں بھی مختلف ہیں۔ بتائید الہی ہم ایک مختصر مگر جامع فصل کے تحت انہیں پیش کر دیتے ہیں۔ معاصی دو قسم کے ہیں۔ اولاً ترک معمور، یعنی اللہ نے جس کے کرنے کا امر اور حکم فرمایا ہے اسے ترک کر دیا جائے۔ ثانیاً فعل محظور، یعنی اللہ نے جس سے منع فرمایا ہے اسے کیا جائے۔ گناہوں کی یہی دو قسمیں ہیں جن میں حق سبحانہ وتعالیٰ نے ابو الجن یعنی شیطان اور ابو الانس یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا۔ یہ ہر دو قسم کے گناہ با اعتبار اہل و مقام، جوارح و قلوب اور با اعتبار اپنے تعلقات کے ان کا تعلق اللہ سے ہے یا مخلوق سے مختلف ہیں۔ حقوق الخلق اور حقوق العباد کا تعلق بھی اگرچہ حقوق اللہ کو متضمن ہے، مگر چونکہ حقوق العباد کا وجوب بندوں کے مطالبات کی وجہ سے ہے اور بندے عفو و درگزر کریں تو معاف ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کا نام حقوق العباد اور حقوق الخلق رکھا گیا ہے۔ ان گناہوں کی چار قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ملکیہ، نمبر 2 شیطانیہ، نمبر 3 سبعیہ درندہ صفت، نمبر 4 بہیمیہ حیوانی۔ ملکیہ گناہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات ربوبیت کو، جن کی صلاحیت بندوں میں قطعاً نہیں، بندہ اسے اپنے اوپر منطبق کرنے کی کوشش کرے اور اپنے کو اس کا حقدار گرداننے لگے۔ مثلاً عظمت، کبریائی، جبروت، قہر، علو وغیرہ۔ یہ چیزیں صفات ربوبیت سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن انسان اپنے اوپر منطبق کر کے لوگوں پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ کے بندوں کو اپنا غلام اور اپنا بندہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ پروردگار عالم کے ساتھ کسی کو شریک گرداننا اسی قسم میں داخل ہے۔ شرک کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک گرداننا، اس کے سوا کسی اور کو بھی معبود بنانا اور اس کی عبادت کرنا۔ نمبر 2 معاملات میں کسی کو اللہ کا شریک گرداننا۔ دوسری قسم کا شرک گو جہنم میں داخل ہونے کو واجب نہیں کرتا، لیکن وہ عمل ضرور ساقط اور باطل ہو جاتا ہے جس میں غیر کو شریک کیا گیا ہے۔ پہلی قسم کے گناہ سب سے بڑے گناہوں میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق و امر میں بغیر علم کے مداخلت کرنا اسی پہلی قسم کے گناہوں میں داخل ہے۔ اس نوع اور اس قسم کے گناہ کا مرتکب در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ربوبیت و ملک میں اللہ تعالیٰ سے لڑتا ہے اور غیر کو اللہ تعالیٰ کا مثل اور مانند گردانتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بڑا گناہ ہے۔ اس گناہ کے ساتھ بندے کا کوئی عمل مقبول اور سود مند نہیں ہے۔ فصل 64۔ شیطانی گناہ۔ شیطانی گناہ یہ ہے کہ حسد، بغض، کینہ، بغی و عدوان، غل و غش، مکر و خداع وغیرہ کے ذریعے شیطان کی مشابہت کی جائے اور اس کی راہ اختیار کی جائے۔ گناہوں کے ارتکاب کی کسی کو ترغیب دی جائے یا حکم دیا جائے، گناہوں کی تعریف کی جائے، طاعت الہی سے کسی کو روکا جائے اور منہیات کی ترغیب دی جائے، دین الہی میں بدعتیں پیدا کی جائیں، بدعات اور گمراہیوں کی طرف لوگوں کو بلایا جائے۔ ان گناہوں کے مفاسد اور خرابیاں قریب قریب
پہلی قسم کے گناہوں کی سی ہیں، گو ان سے کچھ کم سہی۔ فصل 65 درندہ صفتی کے گناہ اور حیوانی گناہ۔ معاصی سبعیہ یعنی درندہ صفتی کے گناہ یہ ہیں کہ کسی پر ظلم و جور اور زیادتی کی جائے، غیظ و غضب اور غصہ کیا جائے، خوریزی اور غارت گری کی جائے، ضعیفوں، کمزوروں، عاجزوں اور بے کسوں پر ظلم کیا جائے۔ سبعی معاصی کے یہ اصولی گناہ ہیں اور نوع انسانی پر ظلم و جور، جفا و زیادتی کرنے سے ان اصولی گناہوں سے بے شمار قسم کے گناہ پیدا ہوتے ہیں۔ معاصی بہیمیہ یعنی حیوانی گناہوں میں حرص و طمع، بے پناہ لالچ، شرمگاہ اور شکم کی شہوت و خواہش وغیرہ شامل ہیں۔ ان گناہوں سے زنا، سرقہ، یتیم و مسکینوں کا مال کھانا، بخل، حرص، بزدلی، جزا و فضا وغیرہ جرائم پیدا ہوتے ہیں۔ مخلوق زیادہ تر عموماً اسی قسم کے گناہوں کی مرتکب ہوا کرتی ہے کیونکہ عموماً وہ سبعی، درندہ صفتی اور ملکی گناہوں سے قاصر رہتی ہے، لیکن بہیمی یعنی حیوانی گناہوں کی راہ سے مخلوق ہمہ قسم کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ بہیمی حیوانی گناہ بندوں کی لگام پکڑ کر سبعی گناہوں کی طرف بھی لے جاتے ہیں، یہاں سے شیطانی گناہوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں اور پھر یہاں سے ربوبیت الہی میں خواہ مخواہ جھگڑنے اور شرک فی الوحدانیت کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں۔ ہمارے اس بیان پر پوری توجہ سے غور و تأمل کیا جائے تو اچھی طرح واضح ہو جائے گا کہ شرک، کفر اور ربوبیت خداوندی کے خلاف جھگڑے گناہوں کی دہلیز اور چوکھٹ ہیں۔ فصل 67 صغیرہ اور کبیرہ گناہ۔ گناہوں کی دو قسمیں ہیں، کبیرہ اور صغیرہ۔ اس تقسیم کا ثبوت کتاب و سنت دونوں سے ملتا ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین رحمہم اللہ علیہم اور تابعین کے بعد ائمہ کا اس پر اجماع ہو چکا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ النساء 31۔ اگر تم ممنوعہ کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے تو چھوٹے گناہ ہم تم سے ساقط کر دیں گے۔ اور ارشاد ہے، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم۔ نجم 32۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں سوائے صغیرہ گناہوں کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ صحیح مسلم۔ 5 وقت کی نمازیں اور ایک جمعہ اگلے جمعے تک اور ایک رمضان اگلے رمضان تک درمیانی عرصے کے گناہوں کا کفارہ کر دیا کرتا ہے، بشرطے کہ تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو۔ کفارہ کرنے والے اعمال 3 درجے کے ہیں۔ اول یہ کہ کفارہ کرنے والے اعمال ضعیف اور کمزور ہوں، ان اعمال میں اخلاص کم ہو یا ان اعمال کے حقوق و متعلقات کما حقہ پورے نہ کیے جائیں۔ یہ مکفرات ذنوب ایسے ضعیف ہوں کہ جیسے معمولی دوا کسی مرض کی مقاومت و مدافعت میں با اعتبار کمیت و کیفیت ضعیف و کمزور ہوا کرتی ہے۔ مذکورہ بالا خامیوں کی وجہ سے کفارہ کرنے والے اعمال گناہوں کے کفارے سے قاصر رہتے ہیں۔ دوم یہ کہ کفارہ میں جو اعمال پیش کیے جا رہے ہوں وہ اس قدر طاقتور اور وزنی نہیں جو کبائر کی مقاومت اور مقابلہ کر سکیں، یہ صرف صغائر ہی کی مقاومت کر سکتے ہیں۔ سوم یہ کہ ان اعمال کی قوت ایسی ہے جو صغائر کی مقاومت کر سکتے ہیں اور کچھ کبائر کی مقاومت بھی ان سے ہو سکتی ہے۔ یہ 3 قسم کے اعمال گناہوں کے کفارے میں پیش کیے جائیں تو کبائر کی مقاومت اور کفارہ ناممکن ہے۔ ان
ہر سے ناگانہ اعمال مکفرہ پر غور و تأمل کریں تو انشاءاللہ بہت سے اشکالات رفع ہو جائیں گے اور مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ کبائر کے متعلق صحیح بخاری میں مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ نہ بتلاؤں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، کیوں نہیں، ضرور بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وشہادۃ الزور۔ صحیح بخاری۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک گرداننا، والدین کو تکلیف پہنچانا اور جھوٹی گواہی دینا۔ اور صحیح بخاری ہی میں مروی ہے، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے رہو۔ وہ 7 گناہ کون کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاشراک باللہ والسحر وقتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق واکل مال الیتیم واکل الربا والتولی یوم الزحف وقذف المحسنات الغافلات المؤمنات۔ صحیح بخاری۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک گرداننا، جادو کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، جہاد کے دن موقع سے بھاگنا، پارسا بے خبر مومن عورتوں پر تہمت دھرنا۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اند اللہ بڑے سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، تم کسی کو اللہ کا مثل اور مانند گردانو حالانکہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا۔ دریافت کیا گیا، اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تقتل ولدک مخافۃ ان یطعم معک۔ صحیح بخاری۔ اپنے لڑکے کو تم اس خوف سے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ بیٹھ کر کھائے گا۔ دریافت کیا گیا، اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تزانیہ بحلیۃ جارک، یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی عورت سے زناکاری کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ان احادیث کی تصدیق فرمائی ہے، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون۔ الفرقان 68۔ اور جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسرے کو معبود نہیں پکارتے اور اللہ نے جو جان حرام کی ہے ناحق اسے قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے۔ کبائر کی تعداد کے متعلق صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین رحمہم اللہ علیہم، ائمۃ السلف اور بزرگان دین میں بہت اختلاف ہے۔ بعض کبائر کو محصور و محدود مانتے ہیں اور بعض محصور و محدود نہیں۔ جو لوگ محصور و محدود مانتے ہیں ان میں بھی تعداد کے لحاظ سے اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہ 4 ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہ 7 ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہ 9 ہیں، بعض 11 کہتے ہیں اور بعض 70۔ ابو طالب مکی کہتے ہیں کہ اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے جو کبائر میں نے جمع کیے ہیں وہ یہ ہیں۔ 4 قلب سے متعلق ہیں اور وہ یہ ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک گرداننا، گناہ پر اصرار، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا، اللہ کے داؤ گھات سے بے خوف رہنا۔ 4 گناہ زبان سے تعلق رکھتے ہیں، جھوٹی گواہی دینا، پارسا بے گناہ عورت پر تہمت دھرنا، جھوٹی قسم کھانا اور جادو کرنا۔ 3 شکم سے تعلق رکھتے ہیں، شراب پینا، یتیم کا مال کھا جانا، سود کھانا۔ 2 شرمگاہ سے تعلق رکھتے ہیں، زنا اور لواطت۔ 2 ہاتھوں سے تعلق رکھتے ہیں، قتل اور سرقہ۔ 1 گناہ دونوں پاؤں سے تعلق رکھتا ہے، جہاد کے میدان سے بھاگ نکلنا، اور 1 پورے جسم سے تعلق رکھتا ہے، والدین کو تکلیف پہنچانا۔
جو لوگ کبائر کو محدود و محصور نہیں مانتے، ان میں سے بعض کا قول ہے کہ قرآن حکیم میں جن گناہوں کی ممانعت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وہ کبیرہ ہیں، اور جن کی ممانعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ صغیرہ ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ جس نہی اور ممانعت پر لعنت اور غضب الہی یا عقوبت و سزا کی وعید وارد ہے وہ کبیرہ ہے، اور جس پر یہ وعید وارد نہیں ہوئی وہ صغیرہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جس گناہ کی دنیا میں حد مقرر کر دی گئی ہے یا جس کے متعلق آخرت کی وعید وارد ہے وہ کبیرہ ہے، اور جس کے متعلق حد اور آخرت کی وعید وارد نہیں ہے وہ صغیرہ ہے۔ بعض کے نزدیک جس گناہ کی حرمت پر اگلی پچھلی تمام شریعتیں متفق ہوں وہ کبیرہ ہے، اور جس کی حرمت بعض شریعتوں میں ہو اور بعض میں نہ ہو وہ صغیرہ ہے۔ بعض کی رائے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے کرنے والے پر لعنت بھیجی ہو وہ کبیرہ ہے۔ بعض دوسرے کہتے ہیں کہ سورہ نساء کے آغاز سے لے کر ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم تک جو گناہ بیان کیے گئے ہیں وہ کبیرہ ہیں۔ النساء 31۔ جو لوگ صغائر و کبائر کی تفریق کے قائل نہیں، وہ کہتے ہیں کہ معاصی اور گناہ جس قدر بھی ہیں اور جس قسم کے بھی ہیں وہ اس لیے معاصی اور گناہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف جرأت و اقدام کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف جرأت و اقدام اور اس کی مخالفت کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اس قول کی روح سے احکام الہی کی نافرمانی کرنے والوں اور محارم الہیہ کی توہین و بے عزتی کرنے والوں کے متعلق سوچئے تو اچھی طرح واضح ہو جائے گا کہ جس قدر معاصی اور گناہ ہیں کبیرہ ہیں، اور اس مفسدہ اور خرابی کے لحاظ سے تمام معاصی اور گناہ مساوی درجہ رکھتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے اس مسلک کی وضاحت اس طرح کرتے ہیں کہ بندوں کے معاصی اور گناہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان اور ضرر نہیں پہنچاتے۔ بندوں کے گناہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کسی قسم کا اثر نہیں ڈالتے، اس لیے اس کی ذات کی طرح نسبت کرنے میں صغائر و کبائر یکساں حیثیت رکھتے ہیں۔ اب جو چیز باقی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے حکم کی مخالفت کی جاتی ہے۔ اس لحاظ سے سارے گناہ مساوی ہیں۔ ان لوگوں کی دلیل یہ ہے کہ گناہ کے مفاسد اللہ تعالیٰ کے خلاف جرأت و اقدام کے تابع ہیں۔ جس قسم کی جرأت و اقدام ہوگی اسی قسم کے مفاسد ہوں گے۔ ایک آدمی اگر حرام کاری کرتا ہے یا شراب پیتا ہے اور اس کا یہ اعتقاد نہیں ہے کہ حرام کا مرتکب ہو رہا ہے تو یہاں دو چیزیں جمع ہو جائیں گی، ایک جہالت اور دوسری حرام کا ارتکاب۔ دو قسم کے مفاسد یہاں پیدا ہو جائیں گے۔ اس کے برعکس اگر کوئی ایسا آدمی اس جرم کا ارتکاب کر رہا ہے جو اس کی تحریم و ممانعت کا عقیدہ رکھتا ہے تو غالباً وہ ایک ہی قسم کے مفسد کا مرتکب ہوگا، اور وہ صرف ایک ہی جرم کی سزا کا مستحق ہوگا کہ اس نے صرف ایک ہی جرم کیا۔ یہ بات اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ گناہ کے مفاسد اللہ تعالیٰ کے خلاف جرأت و اقدام کی وجہ سے ہیں۔ یہ لوگ اپنے دعوے کی دلیل میں کہتے ہیں کہ معصیت و نافرمانی اس امر کو متضمن ہے کہ اس سے مولا، مطاع، رب، خالق کی توہین و ناقدری ہوتی ہے، اس کے اوامر و نواہی کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس امر میں سارے گناہ مساوی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں۔ مزید کہتے ہیں کہ بندے کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ گناہ فی نفس ہی صغیرہ ہے یا کبیرہ، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ معصیت و نافرمانی کس کی ہو رہی ہے، اس کی عظمت و جلالت پر نگاہ رکھنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اس امر میں تمام گناہ یکساں ہیں۔ اگر ایک بہت بڑا ذی اقتدار معتمد علیہ بادشاہ اپنے کسی غلام کو کسی خاص اور اہم کام کے لیے دور دراز مقام کی طرف بھیجتا ہے اور کسی دوسرے غلام کو محل سرا کے قریب کا کام سپرد کر دیتا ہے،
اور یہ دونوں کے دونوں اپنے آقا بادشاہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ دونوں کے دونوں اس کی خفگی اور ناراضگی کا شکار ہوں گے اور بادشاہ کی نظروں سے گر جائیں گے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ مکہ کا والی حج ترک کر دے اور ایک مسجد کا پڑوسی نماز جمعہ ترک کر دے۔ ان اشخاص کی قباحت اور گناہ ان افراد سے کہیں زیادہ ہے جو مکہ سے اور مسجد سے دور ہیں اور حج اور جمعہ ترک کر دیتے ہیں۔ قریب رہنے والے پر حج اور جمعہ کا وجوب زیادہ قوی ہے بنسبت دور رہنے والے کے۔ ایک شخص کے پاس 200 درہم ہیں اور وہ ان کی زکوٰۃ نہیں دیتا۔ دوسرے کے پاس 2000 درہم ہیں اور وہ بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ ان ہر دو پر زکوٰۃ کی جو رقم واجب ہوئی ہے وہ برابر نہیں ہے۔ 200 درہم والے پر کم مقدار واجب ہے اور 2000 والے پر زیادہ، لیکن واجب کی خلاف ورزی اور خلاف ورزی کی عقوبت میں دونوں مساوی ہیں۔ مکہ کا باشندہ اور مکہ سے دور رہنے والا، مسجد کا پڑوسی اور مسجد سے دور رہنے والا، 200 درہم کی زکوٰۃ نہ دینے والا اور 2000 کی زکوٰۃ نہ دینے والا واجب کی خلاف ورزی کے لحاظ سے برابر ہیں اور خلاف ورزی کے اصرار پر دونوں مساوی سزا کے حقدار ہیں۔ فصل 67 مشرکین کے چند شبہات اور ان کا ازالہ۔ مسئلے کی پوری توضیح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اور پیغمبر بھیجے، کتابیں نازل فرمائیں، آسمان و زمین پیدا کیے۔ ان سب کا مقصد کیا ہے؟ صرف یہی کہ بندے اللہ تعالیٰ کو پہچانیں، اس کی عبادت کریں، توحید پر قائم رہیں، توحید کا حق بجا لائیں، دنیا میں اللہ ہی کا دین پھیلے اور اطاعت صرف اسی کی جائے اور بندوں کو صرف اسی کی دعوت دی جائے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، طور 56۔ اور میں نے جن و انس کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں۔ مزید ارشاد ہے، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، الحجر 85۔ ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں مصلحت ہی سے پیدا کی ہیں۔ ایک اور آیت ہے، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ الطلاق 12۔ اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان اور اتنی ہی زمینیں پیدا کیں۔ اس کا حکم ان آسمانوں اور زمینوں میں نازل ہوتا ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور ارشاد ہے، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ المائدہ 97۔ اللہ نے کعبہ کو جو باعزت گھر ہے اور حرمت والے مہینے اور قربانی کے جانور اور ان کی گردنوں میں پڑے ہوئے نشانوں کو لوگوں کے لیے امن کا سبب بنایا ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور بلا شبہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ ان آیات کی روح سے خلق اور امر سے اللہ رب العزت کا مقصد یہ ہے کہ اس کی ذات کو اس کے اسماء و صفات کے ساتھ پہچانا جائے اور صرف اسی کی عبادت کی جائے، کسی کو اس کا شریک اور مثل نہ گردانا جائے، اور لوگ قسط و عدل پر قائم رہیں، جس قسط و عدل سے زمین و آسمان قائم ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ۔ الحدید 25۔ ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور معیار نازل کیا تاکہ لوگ صحیح معیار پر متمکن ہو جائیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ خبر دیتا ہے کہ پیغمبروں کے بھیجنے اور کتاب نازل کرنے کی غرض یہ ہے کہ لوگ قسط یعنی عدل پر قائم رہیں
ظاہر ہے بڑے سے بڑا عدل یہ ہے کہ بندے توحید پر قائم رہیں۔ توحید راس العدل ہے اور دنیا میں توحید سے ہی عدل قائم ہو سکتا ہے۔ شرک بڑے سے بڑا ظلم ہے اور دنیا کی ساری خرابیاں شرک ہی سے پیدا ہوتی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الشرک لظلم عظیم، لقمان 13۔ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ تمام مظالم سے بڑا اور خطرناک ظلم شرک ہے۔ توحید عدل کے تمام درجات سے بڑا عدل ہے، اور جو امور اس اہم مقصد یعنی توحید کے خلاف اور منافی ہیں وہ کبیرہ گناہوں ہوں گے۔ جو گناہ امر الہی کے سب سے زیادہ خلاف اور منافی ہوگا وہ اکبر الکبائر ہوگا۔ کبائر کی شدت و خفت اس اصل مقصد سے منافات کے مطابق ہوگی۔ جس درجے کی منافات ہوگی اسی درجے کا وہ کبیرہ گناہ ہوگا۔ جو امور اس مقصد کے موافق ہوں گے وہ باعتبار اپنی موافقت کے واجب اور ضروری ہوں گے اور مقدم ترین طاعتوں میں ان کا شمار ہوگا۔ اب اس حقیقت، اصل اصول اور اس کی تفصیلات پر غور کریں تو اچھی طرح واضح ہو جائے گا کہ اللہ رب العالمین، احکم الحاکمین، عالم العالمین نے اپنے بندوں پر جو کچھ فرض کیا ہے اور جو کچھ حرام فرمایا ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ طاعت اور معاصی کی تفصیلات اور طاعت و گناہ کا تفاوت اور اس تفاوت کے مراتب و درجات اچھی طرح واضح ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک گرداننا کیونکہ اس مقصد سے بالذات اور کلیتاً منافی ہے، اس لیے یہ گناہ علی الاطلاق اکبر الکبائر ہے، یعنی سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر مشرک پر جنت حرام کر دی ہے، اور اہل توحید کے لیے مشرک کا خون، اس کا مال، اس کے اہل و عیال مباح اور جائز کر دیے۔ مشرکین چونکہ عبودیت الہی کا انکار کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جائز کر دیا کہ اہل توحید انہیں اپنا غلام بنا لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے صریح ارشاد ہے کہ وہ مشرک کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا، اس کے حق میں کسی کی سفارش منظور نہیں کرے گا، اس کی آخرت کے لیے کسی کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ کوئی بھی ایسی چیز اللہ تعالیٰ اس کے حق میں قبول و منظور نہیں کرے گا جس سے اسے کسی قسم کی امید قائم ہو سکے، کیونکہ مشرک اجہل الجاہلین ہے۔ اللہ کی ذات کو اس نے پہچانا نہیں اور اللہ کی مخلوق کو اس کا مثل اور مانند گردانا ہے۔ یہ انتہا درجے کی جہالت ہے۔ ظاہر ہے کہ جس طرح یہ انتہا درجے کی جہالت ہے اسی طرح انتہا درجے کا ظلم بھی ہے۔ مشرک کا یہ ظلم پروردگار عالم کی ذات پر نہیں ہے بلکہ خود اس کی اپنی جان پر ہے۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ مشرک کا مقصد پروردگار عالم کی تعظیم ہے، نہ کہ اس کی توہین و ناقدری۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت اور اس کی اعلیٰ شان کچھ ایسی ہے کہ بغیر واسطے وسیلے اور بلا کسی سفارش کے اس کی بارگاہ تک پہنچنا دشوار ہے، جیسا کہ سلاطین اور بادشاہوں کے دربار میں ہوا کرتا ہے۔ پس مشرک کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بارگاہ ربوبیت کی ناقدری اور توہین کی جائے، بلکہ اس کا عین مقصد رب العالمین کی تعظیم ہے۔ چنانچہ ہر مشرک یہ کہتا ہے کہ میں ان وسائط و وسائل کی عبادت صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ مجھے رب العالمین کی بارگاہ تک پہنچا دیں گے، اور صرف یہی میرا مقصد ہے۔ یہ صرف درمیانی واسطہ، وسیلہ، سفارش ہیں اور بس ان وسائل اور واسطوں کو اسی قدر ماننے میں کیا حرج ہے؟ اور کیوں یہ پروردگار عالم کی خفگی، ناراضگی اور اس کے غضب کا موجب ہے؟ اور کیوں یہ مشرک ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا؟ کیوں یہ چیز مشرک کا خون مباح کرنے کا موجب بنی؟
کیوں اس کے اہل و عیال، بیوی، بچے، لڑکے لڑکیاں اور اس کا مال و دولت اہل توحید کے لیے مباح اور جائز کر دیے گئے؟ اس سوال پر ایک اور سوال متفرع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے تقرب کے لیے سفارش اور وسائط اور وسائل کو پسندیدہ قرار دینا جائز ہے، اور یہ کہ اس کی تحریم صرف شریعت سے ثابت ہے، یا یہ کہ شریعت کا اس میں کوئی دخل نہیں، اور صرف فطرت و عقل اس کو قبیح و ممنوع مانتی ہے، یا یہ کہ فطرت و عقل کے نزدیک جو سب سے زیادہ قبیح چیز ہے اسے شریعت نے فطرت و عقل کے حوالے کر دیا۔ اور پھر یہ کہ مشرک کے متعلق یہ کیوں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا؟ دوسرے گناہوں کے متعلق کیوں ایسا نہیں کہا گیا؟ چنانچہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ النساء 116۔ اللہ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ پہلے اس سوال پر اچھی طرح غور و تأمل کیجیے، اس کے بعد اطمینان کے ساتھ قلب و ذہن اور دل و دماغ کو حاضر رکھ کر اس کا جواب سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اس سے اچھی طرح واضح ہو جائے گا کہ مشرک اور موحد میں، اللہ تعالیٰ کو جاننے پہچاننے والے اور جاہل اور اللہ کو نہ ماننے والے میں، اور اہل جنت اور اہل دوزخ میں کیا فرق ہے۔ ہم کہتے ہیں اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق و تائید چاہتے ہیں، اس کی ذات سے ہدایت اور صحیح راہ کی اعانت و امداد چاہتے ہیں، کیونکہ ہدایت اسی کو ملتی ہے جسے وہ ہدایت دے۔ جسے وہ ہدایت دے اس سے کوئی ہدایت روک نہیں سکتا، اور جس سے روک لے کوئی اسے دے نہیں سکتا۔ واضح ہو کہ شرک دو قسم کا ہے، ایک وہ جس کا تعلق معبود حقیقی کی ذات اور اس کے افعال سے ہے، دوسرا وہ جس کا تعلق معبود حقیقی کی عبادت اور معاملے سے ہے۔ پہلی قسم کا شرک دو قسموں کا ہے، ایک شرک تعطیل یعنی ذات الہی کو صفات سے معطل اور بیکار ماننا۔ یہ شرک ہمہ قسم کے شرک سے قبیح ترین شرک ہے، جیسا کہ فرعون کا شرک کہ اس نے کہہ دیا وما رب العالمین، رب العالمین کیا چیز ہے۔ فرعون کا قصہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے، وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا۔ المؤمن 36 تا 37۔ فرعون نے کہا، اے حامان، میرے لیے ایک تعمیر بناؤ کہ میں موسیٰ کے اللہ کو دیکھ لوں، اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ شرک اور تعطیل میں باہم تلازم ہے، ہر مشرک معطل ہوگا اور ہر معطل مشرک، لیکن اصل تعطیل کو شرک ملتزم نہیں ہے۔ ایک شرک کی اصل جڑ اور بنیاد تعطیل ہی ہے، اور یہ تعطیل 3 قسم کی ہے۔ اول، مصنوع کو اصل صانع اور خالق سے معطل کر دیا جائے۔ دوم، صانع سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے مقصد کمال سے معطل کر دیا جائے، اور یہ اس طرح کہ اس کے اسماء و صفات اور افعال کو معطل مانا جائے۔ سوم، ذات الہی کو اس معاملے سے معطل مانا جائے جو حقیقت توحید کی بنا پر بندوں پر واجب و ضروری ہے۔ طائفہ اہل وحدت الوجود کا شرک و تعطیل اسی قبیل میں ہے۔ یہ گروہ خالق و مخلوق کو ایک اور متحد مانتا ہے۔ یہ گروہ کہتا ہے کہ یہاں 2 متغیر وجود نہیں ہیں، بلکہ حق تعالیٰ جو منزہ ہے وہ بعینیہ مخلوق مشبہ ہے۔ وہ ملاحدہ جو قدامت عالم کے قائل ہیں، ان کا شرک و تعطیل بھی اسی قبیل سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عالم قدیم ہے، کبھی معدوم نہ تھا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ حوادث جو روزانہ پیدا ہوتے ہیں انہیں وہ ان وسائط و وسائل اور اسباب کی طرف منسوب کرتے ہیں جو ان حوادث کے مقتضی ہوا کرتے ہیں، جن کا نام ان لوگوں نے عقول اور نفوس رکھ دیا ہے۔
فرقہ جہمیہ اور کرامتہ کا شرک بھی اسی قبیل سے ہے کہ وہ پروردگار عالم کو اس کے اسماء و صفات اور افعال سے معطل مانتے ہیں اور ذات حق کے ساتھ اس کے اسماء و صفات کے ثبوت سے انکار کرتے ہیں۔ اس طرح مخلوق کی ذات کو خالق سے زیادہ اکمل مانتے ہیں۔ ذات الہی کا کمال اس کے اسماء و صفات سے ہے اور یہ لوگ ذات الہی کو اس سے مبرہ اور خالی مانتے ہیں۔